بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنا سخت اور دو ٹوک جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل پوری دنیا کے ساتھ جنگ کرنے کے درپے ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ فلسطین کی مدد کے لیے ایڈ فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ایک عجیب قسم کی کھچڑی اس وقت اسرائیل اور امریکہ دونوں کے درمیان پک رہی ہے۔ افغانستان سے امریکہ کا بوریا بستر سمیٹے جانے کے بعد امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایک بیان آتا ہے، جس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ امریکی فوج افغانستان سے نکلنے کے بعد قریب ہی کہیں اپنے ملٹری بیسز بنا لے گی، یعنی کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ کسی ایسی جگہ اپنے اڈے قائم کیے جائیں جہاں سے افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی اس کی صورتحال پر نظر رکھی جا سکے۔ ظاہر ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی وہاں کے معاملات میں مداخلت چاہتا ہے، لیکن ابھی یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ اس وقت جو بیان جنرل کینتھ نے دیا ہے اس نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، کیونکہ اگر افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی سب سے قریب اگر امریکہ کہیں اڈے قائم کرنا چاہے تو سب سے بہتر آپشن پاکستان ہی ہے۔ امریکہ نے بھرپور دانہ ڈالا کہ کسی طرح پاکستان امریکہ کو امریکی اڈے بنانے کی اجازت دے دے، لیکن منہ توڑ جواب شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی کو جو پروٹوکول امریکہ کی جانب سے ان کے وزٹ کے دوران دیا گیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ فلسطین کے معاملے پر امریکہ کی فلسطینیوں کو مدد کی آفر کرنا، اس کے پیچھے جو بائیڈن انتظامیہ کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ٹھوک بجا کے جواب اس وقت پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی امریکہ کو فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے ابھی مزید دباؤ آئے گا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا بہتر آپشن موجود نہیں ہے۔ بھارت میں اڈے قائم کرنا امریکہ کے لیے 1% بھی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن چونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے امریکہ اور بھارت کی آپس میں اس معاملے پر بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کئی معاہدے کر چکا ہے، جس کے تحت بھارت امریکہ کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے پابند ہے، اور شاید مودی انتظامیہ کو اس میں زیادہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جہاں ایک اہم چیز جس کا ذکر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جو پرپوزل دیا گیا تھا، اس کے تحت امریکہ بلوچستان میں امریکی اڈے قائم کرنے کا خواہاں تھا، کیونکہ بلوچستان میں نئی ملٹری بیسز بھی تعمیر کی جا رہی ہیں، لیکن بعد میں پاکستان کی جانب سے اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کسی صورت بھی کہیں بھی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جو ملٹری بیسز اس وقت بلوچستان میں تعمیر کی جا رہی ہیں وہ تو F-17 طیاروں کے لیے ہیں، اور چائنا کی مدد سے حاصل کیے گئے یہ طیارے وہاں شفٹ کیے جائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بلوچستان میں امریکی اڈوں کا مطلب ہے کہ سی پیک کو خطرے میں ڈالنا، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کوئی اتنے خوشائن بھی نہیں ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ فراہم کرے۔ سیدھی سی بات ہے کہ چاروں ناچار افغان طالبان سے مار کھانے کے بعد امریکہ کو افغانستان سے نکلنا تو پڑ رہا ہے، لیکن امریکہ کی صورتحال اس بلی کی طرح ہے جو چاہتے ہوئے بھی اپنے شکار پر حملہ نہیں کر سکتی۔ اب امریکہ کی کوشش ہے کہ ہم افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہیں، اس کی سیاست میں اپنی ناک ڈالیں، اشرف غنی کو اس طرح کی سپورٹ فراہم کریں جو امریکہ میں بیٹھ کر تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے جو افغانستان کے قریب ہو، جو کہ پاکستان یا ایران ہے، جبکہ دونوں ممالک ہی 0% چانسز ہیں کہ اس کی اجازت دیں۔ تو پھر جو آپشن موجود ہے وہ بھارت ہی ہے۔ ابھی تو اس معاملے پر بات چیت ہی ہو رہی ہے، لیکن جلد ہی اس پر پریکٹیکلی کام شروع ہو جائے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔